بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم دینی بھائیوں اور ساتھیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیچ میں چند جمعہ آپ لوگوں سے غائب ہونے کے بعد پھر اللہ نے اس مبارک سرزمین اور اس مبارک جگہ پہ اللہ نے واپس پہنچا دیا خیریت اور سلامتی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، سارے انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے، بلکہ اس میں جنات بھی شامل ہیں، وہ مخلوق جس کو ہم نہیں دیکھتے وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر کس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو یہی ایک مقصد ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ مقصد نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، باقی جو چیزیں ہیں روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، کھانا پینا، دنیا میں تجارت کرنا، نوکری کرنا، اعلیٰ مقام مرتبے حاصل کرنا، یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ سب ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ ہی کی عبادت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو اس کا حکم دیا، سارے رسولوں کو اس کا حکم دیا، اور ہر ایمان والے کو بھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور سارے نبی و رسولوں نے اس مقصد میں مکمل طور سے اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے اللہ رب العالمین: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کیجئے، کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب ہے موت، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر مکمل اللہ کی فرمانبرداری کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر رکھا ہے، ایک شریعت دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے آپ کو گامزن کیا ہے،
بس آپ اس شریعت کی پیروی کیجیے، اس طریقے کی پیروی کیجیے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، میرا حکم ہے یہ شریعت، اور اس شریعت پہ ہم نے آپ کو گامزن کیا ہے، فاتبعها، اس شریعت کی پیروی کیجیے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اس کے مقابلے میں جو دوسروں کی نفسی کی پیروی ہے یا خواہشات کی پیروی ہے تو اس کی پیروی نہ کیجیے، آپ کسی کے نفس کی، کسی کے خواہشات کی پیروی مت کیجیے، بلکہ اللہ نے جس شریعت کے اوپر آپ کو گامزن کیا ہے اس کی پیروی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مکمل عمل کیا ہے، پوری زندگی ہر موقع پر عمل کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین عام لوگوں سے فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس گھر سے رب کی مراد کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لوگوں کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ مزید اللہ تعالی پہچان کروا رہا ہے یہ رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ رب تمہارا وہ ہے جب تم بھوکے تھے تو اس نے کھانا کھلایا، اور جب خوف کی حالت میں تھے مزید اللہ تعالی امان پہچان کروا رہا ہے یہ رب کون ہے؟ تو لوگوں کو چاہیے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس طریقے سے یہ رب اللہ نے وہ ہے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، بھوکے تھے تو اس نے کھانا کھلایا، اور جب اللہ کی عبادت مزید اللہ تعالی پہچان کروا رہا ہے یہ رب کون ہے؟ ہی اطاعت اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس طریقے سے یہ رب اللہ نے وہ ہے اور آپ کو پیدا کیا، بھوکے تھے تو اس نے کھانا کھلایا، اور جب اللہ کی عبادت مزید اللہ تعالی، لیکن اگر کوئی آدمی بھول جائے ظاہر سی بات ہے بھولا پڑتا ہے، اس طریقے سے یہ اللہ بڑا ہے اور آپ کو پیدا کیا ہے، مکہ جانا چاہتا ہے لیکن عبادت کے والے راستے میں نہیں چلا ہے، کسی اور راستے کو چلا ہے تو اور چلا جائے گا، ظاہر سی بات ہے بھولا پڑتا ہے۔ جس مقصد سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اس مقصد سے ہٹ کر کسی اور راستے کو چلیں گے، بھٹک گئے، اور جب بھٹک گئے تو جنت میں نہیں جائیں گے، کہیں اور چلا جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ رب نے فرمایا ایمان والے اور عمل صالح، کیونکہ ایمان اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے صاحب ایمان کو، عمل صالح کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین عمل صالح کرو۔ جب کوئی آدمی اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عمل صالح کی پوری وضاحت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل صالح کرے گا۔ جب کوئی آدمی اللہ کے حکم لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، تو پھر کہیں اور جائے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے جو کہ اس نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اور جس مقصد کو سامنے رکھ کے جس راستے میں چلنا تھا اس راستے سے ہٹ کر کے واقعے کے مطابق نہیں، تو پھر کہیں اور جائے گا۔ آج ہم اور آپ جو عام انسانوں نے آپ مسلمانوں دیا، اور جس مقصد کو سامنے مسلمانوں کو راستے میں چلنا تھا اس راستے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا دین اسلام ہے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن سے محبت ہے، اسلام سے ایمان ہے، اسلام سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ انسان سے محبت جو اسلام سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، لیکن جو اس کے خلاف چل رہے ہیں ان کو آپ گن نہیں سکتے۔ ایک بھیڑ ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مدینے میں رہتے ہیں، اپنے اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیجئے، کتنے ہیں جو اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں،
کتنے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرمانبرداری پہ لگے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مدینے میں اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیجئے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنے اپنے ملکوں میں اپنے گھر کو دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے، اپنے محلوں کو دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا ماننے والے سب ہیں، بلکہ جب بات آتی ہے کہنے کے لیے تو بڑے آپ سے بھی اونچی آواز میں کہیں گے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، آپ سے بھی اونچی آواز میں کہیں گے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، نہیں لگتا۔ یہ گھر مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، یہ دکان مسلمان کی ہے غیر مسلم کی ہے، یہ تجارت مسلمان کی ہے غیر مسلم کی ہے، یہ جو بندہ جا رہا ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، یہ جو مرد یا عورت ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، یہ جو اخلاق، یہ کیریکٹر، یہ کردار والا بندہ جو ہے یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، پہچاننا دشوار ہے، مانتے سب ہیں، لیکن نہ تو اللہ کی عبادت میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، نہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزر رہی ہے۔ ان کا راستہ بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا ہے، بہت غلط راستے پہ جا چکے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، اتنے غلط راستے پہ جا چکے ہیں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو بتا دیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کام برا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو شاید غیر مسلم سن لے اور چلا جائے، لیکن مسلمان کو آپ بتا دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ممکن ہے کہ آپ کو گالی دے کر کے وہ آگے بجائے گا، آپ کو ذلیل کر کے آگے جائے گا، آپ کو بے عزت کر کے جائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ آپ کی جان کے در پہ بھی ہو جائے۔ تو جب یہ حالت ہے تو مسلمان کیسے چاہتے ہیں کہ دنیا میں جب خود راستے سے بھٹک گئے ہیں تو کیسے وہ اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے، نہ اس دنیا میں ان کو منزل ملے گی عزت والی، نہ آخرت میں منزل ملے گی جنت والی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری ہر چیز کو مسلمان بنانا ہے، ہر چیز کو مسلمان بنانا ہے، گھر کو بھی مسلمان بنانا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، بیوی بچوں کو مسلمان بنانا ہے، اپنے خاندان کو مسلمان بنانا ہے۔ مسلمان نام کا نہیں، کام کا مسلمان، پریکٹیکل مسلمان، باعمل مسلمان، با اخلاق با کردار مسلمان، عقیدہ بھی ہو تو اسلام جیسا، اور عمل بھی ہو تو اسلام جیسا، معاملات بھی ہو تو اسلام جیسے، اخلاق اور کردار بھی ہو تو اسلام جیسا، بعمل مسلمان چاہیے اللہ کو، بے عمل نہیں۔ اسی لیے دو گروپ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں، ایک کافر اور دوسرا مسلمان، اور پھر مسلمان میں دو گروپ بتایا اللہ رب العالمین، دو گروپ مسلمان میں۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافقین آتے ہیں تو آپ کے پاس کہتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، پورے یقین سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انک لرسول اللہ، ان یہ تاکید، لا یہ بھی تاکید، ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ منافقین۔ کس کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ لیکن اب آگے بات سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول، ان کے کہنے سے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، زبان پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، زندگی میں رسول اللہ نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، زبان سے رسول اللہ کہتے ہیں لیکن جب رسول اللہ کا حکم آتا ہے اس کو نہیں فالو کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کرو وہ نہیں کرتے، جو کہا مت کرو وہ کرتے ہیں، یہ جھوٹے اپنی زبان میں کہتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تو مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ آج بھی ہیں، رسول اللہ کہنے والے سارے ہیں، لیکن سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ سچے آپ گن سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری، عقیدہ بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عبادات کا طریقہ بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، معاملات بھی ویسا ہی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اخلاق و کیریکٹر بھی ویسا ہی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں، گن سکتے ہیں آپ انگلیوں پہ۔ لیکن سارے رسول اللہ کہنے والے اکثریت نہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا عقیدہ ہے، نہ عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ اخلاق نہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ اخلاق اور معاملے میں کریکٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں میں دو گروپ ہیں، سچے مسلمان اور دوسرا گروپ ہے منافق مسلمان۔ زبان سے بڑا زور سے کہتا ہے رسول اللہ، لیکن عمل کے وقت پھر وہ بغلے جھانکتا ہے یا دامن کو جھٹک دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہیں کرتا۔ تو یہ دو گروپ ہیں۔ اب اس میں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں کہ ہم کس گروپ میں ہیں۔ رسول اللہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن کیا سچے رسول اللہ کہنے والے سچے گروپ میں ہیں یا جھوٹے گروپ میں؟ سچے ایمان والے گروپ میں ہیں یا جھوٹے ایمان والے گروپ میں ہیں، منافقین کے گروپ میں؟ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو پھر اس کے بعد آدمی کسی چیز کو نہیں دیکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا اتنا برا حال ہے کہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، اللہ پر ایمان رکھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کر کے، لیکن نہ اللہ کی عبادت ان کی زندگی میں ہے، نہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ان کی زندگی میں۔ افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس اس غیر مسلم پہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو ستا رہا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے، جو مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے۔ مجھے اس غیر مسلم پہ تکلیف نہیں ہے، مجھے تکلیف اس مسلمان پہ ہے کہ آخر ایسا وقت کیوں آیا کہ غیر مسلم تمہیں ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں۔ اور سب سے بڑی ذات جو ساتھ دینے والی ہے وہ اللہ کی، وہ بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ ہمارا کب رہتا ہے؟ جب ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار ہیں، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کی تو رشتہ کٹ جاتا ہے، رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رشتہ فرما بردار اور نافرمانی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ ہمیں ہر چیز دے اور ہم عیاشی کریں، اللہ ہمیں ہر چیز دے اور ہم مزے کریں، اللہ ہی نافرمانی کریں۔ ارے کوئی سیڑھ بھی نافرمانی کرنے سے نہیں رکھتا ہے اپنے پاس۔ ماں باپ بھی اگر نافرمان ہو جائے بیٹا یا بیٹی تو وہ نہیں رکھتا ہے اپنے گھر کے اندر۔ کوئی بھی نافرمان کو اپنی جگہ نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے، کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں پہ پکڑتا نہیں ہے، نافرمانیوں پہ پکڑتا نہیں ہے، مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں زمین پہ چل رہے ہیں سفید کپڑے پہن کر کے، باعزت بن کر کے۔ اگر گناہ کے اندر بدبو ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ کون کتنا بڑا گنہگار ہے۔ جیسے کھانا سڑ جائے، کھانا خراب ہو جائے تو بدبو آتی ہے نا، کہتے گوشت سڑ گیا، مچھلی سڑ گئی، یہ کھانا سڑ گیا۔ جتنا زیادہ سڑتا اتنی زیادہ بدبو آتی ہے۔ بلکہ خود انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کہتا ہے اس کو تلاجے میں ڈالو، اس کو آئس میں ڈالو، اس کو جلدی دفن کرو ورنہ اس کا جسم سڑ جائے گا، بدبو آئے گی۔ اور لوگوں نے بتایا ہے کہ جن کے جسم کہیں ملے ہیں راستوں میں، سڑکوں میں، اور ان کے جسم سڑ گئے ہیں، لوگ وہاں کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہو سکتے اس جگہ پر، اس کے جسم میں اتنی بدبو آتی ہے۔ تو جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو میرے بھائی سے بدبو آتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہوتا، اگر انسان کا ایمان خراب ہو جائے، انسان کا اگر عمل خراب ہو جائے، انسان کا اخلاق خراب ہو جائے، اگر اس انسان کے اندر بدبو اللہ رب العالمین ڈال دیتا تو آج کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رؤوف رحیم،
ایمان خراب، عمل خراب، عبادت خراب، اخلاق خراب، کریکٹر خراب، معاملات خراب، اور پھر بھی کوئی بدبو اللہ نے نہیں رکھا ہمارے جسم میں، ہمارے جسم کے اندر۔ اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، تو یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ تو غیر مسلم غلط نہیں ہے، مسلمان غلط ہے۔ غیر مسلم کب جرأت کرتا ہے کسی مسلمان کے خلاف کچھ حرکت کرنے کی؟ جب مسلمان کمزور ہو جاتا ہے، اپنے دین کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، دنیا میں نہیں۔ مال اور دولت کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے اندر، اصل جو تعلق ہے ایمان کا، عمل صالح کا، اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کا، یہ اصل تعلق ہے۔ اس کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین دنیا میں بندے کو عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دیتا ہے۔ اسی لیے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس کا عمل جتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، جنت کے بہت سارے درجات ہیں، اپنے اپنے ایمان و عمل کے حساب سے اس درجے میں رہیں گے۔ ایسے ہی جہنم کے بہت سارے درجات ہیں، جس آدمی کا ایمان جتنا خراب ہوگا، عمل جتنا خراب ہوگا، اتنا ہی اس حساب سے جہنم کے درجے میں رہے گا۔ تو غیر مسلم اپنے برے ایمان دین میں، اپنے غلط دین اور دھرم میں مضبوط ہو گیا۔ افسوس مسلمان پر ہے کہ اپنے سچے دین میں کمزور ہو گیا، اپنے سچے ایمان میں کمزور ہو گیا، اپنے سچے راستے سے دور ہو گیا۔ افسوس اس پہ ہے۔ مسلمانوں کو پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے، یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ رشتہ جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت بندہ کرے گا، جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا، اور جتنا وہ اس میں دور ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے کسی چیز کو نہ رہنما سمجھا، نہ کسی کو رہبر سمجھا ہے، تو بھٹکے گا ہی وہ۔ نہ رہنما سمجھ رہا ہے کسی کو، نہ رہبر سمجھ رہا ہے کسی کو، جبکہ ہمارے سامنے رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید موجود ہے، رہبری کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ساری بات بتا کر کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اور اسی لیے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ گارنٹی ہے، گارنٹی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ رہبری کرنے والی ذات کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسئلے میں، عقیدہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، تجارت کے اندر ہو، آفس کے اندر ہو، میدان جہاد کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، ہر قسم کی رہنمائی اور رہبری ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ لیکن پہلے مسلمان اس کتاب کو رہنمائی کرنے والی کتاب تو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر تو سمجھے، تب جا کر کے اس کو رہنمائی ملے گی اور رہبری ملے گی۔ اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اب ان کے ہاتھوں میں کوئی اور کتاب ہے یا رہبری کے لیے کوئی اور شخصیت ہے، اسی لیے بھٹک گئے وہ۔ تو اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی رہنمائی کیا ہے۔ ہم اس وقت بالخصوص اس زمین کے اوپر ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، مرنے کے بعد زمین کے اندر جائیں وہاں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا وہاں ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہر جگہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، اسلام سے کے خلاف چل کے نہیں میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کس کے اوپر آتی ہے؟
کس کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ توبہ میں آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے ایمان کی بنیاد پر ان کا عقیدہ بھی ملتا ہے، ان کی عبادات بھی ملتے ہیں اور ان کا اخلاق اور کریکٹر بھی ملتا ہے۔ ایک ہی طریقے پہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں چلتی ہیں، ایک ہی طریقہ ہے ان کا۔ یأمرون بالمعروف، اور ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ جو نیکی اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا کہا ہے اس کا حکم لوگوں کو دیتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، اور جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا ہے اس کو خود چھوڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ برا ہے یہ مت کرو، اور دوسروں کو دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین اللہ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ کی رحمت چاہیے، چیختے ہیں چلاتے اللہ رحم کر اللہ رحم کر اللہ رحم کر۔ اللہ رحم کرنے کے لیے یہ سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سارے کام کرنے پڑیں گے، ایسے ہی اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ بھائی جیسے میں نے کہا دنیا میں کسی کی نافرمانی کرے تو وہ رحم نہیں کرتا ہمارے اوپر، ہم کسی کی مخالفت کریں وہ رحم نہیں کرتا ہمارے اوپر، ماں باپ رحم نہیں کرتے، اگر اولاد نافرمان بن جائے رحم نہیں کرتے۔ ابھی میں نے ایک کیس 2 دن پہلے میں نے حل کیا ہے میاں بیوی کا۔ میاں رو رہا ہے بیوی کے سامنے، میاں رو رہا ہے بیوی کے سامنے، اور بیوی کہتی ہے میرے اس کی آنکھوں کے آنسو پر مجھے کوئی رحم نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اتنا بد کردار اس کا شوہر تھا، اس کے بد کرداری کی وجہ سے اس کی بیوی کو کوئی رحم نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، کوئی ایسا کام کرو جو ناپسند کرتا ہے کوئی انسان تو اس کے اوپر رحمت والا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ رحمت والا معاملہ کب کرتا ہے؟ جب اس کی اچھائی میں اس کا ساتھ دے، جب اس کی اچھی باتوں کو قبول کرے، جب اس کی طرفداری کرے، جب اس کی بات مانے، تو کہتے ہیں یار اپنا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہم محتاج ہیں۔ اللہ اگر رحم نہ کرے کوئی ہمارے اوپر رحم کرنے والا نہیں، اگر اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے تو کوئی بھی ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت چاہیے تو سب کام کرنے پڑیں گے۔ آج معاملہ الٹا ہے، اکثر مسلمان مسلمانوں کے بیچ میں منکر پھیلا رہے ہیں، برائیاں پھیلا رہے ہیں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے لوگ کتنے مسلمان ہیں جو آج نماز پڑھ رہے ہیں؟ ویؤتون الزکاۃ، کتنے مالدار ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ گنتی کے لوگ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کروڑوں پتی کھربوں پتی لوگ بیٹھے ہیں، دونوں عیاشی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں نے کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی خاطر اس مال کو نہیں خرچ کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ نے مال دے دیا، نصاب کو پہنچ گیا، اب زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن آج اکثر مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت چاہیے۔ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی رحمت چاہیے۔ مؤذن چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، مسلمان ہیں، گانے بجانے، فلموں، ڈراموں اور ڈانس میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت چاہیے۔ غیر مسلم ذلیل نہیں کرے گا، غیر مسلم تمہارے مال دولت عزت آبرو کو نہیں لوٹے گا۔ اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ جب اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوگی کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، تب جا کے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے
تو اس کو شروع کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اس کو ملے، اور اس میں یہ نہ دیکھے فلاں برا ہے، یار میں اکیلا تھوڑے ہی ہوں، فلاں بھی تو برا ہے۔ آج کل لوگ کیا ہے، برائیوں میں لوگوں کی مثال دیتے ہیں، اچھائیوں میں نہیں دیتے۔ یار فلاں آدمی اچھا ہے، میں بھی ایسا اچھا بن جاؤں، فلاں نہیں، وہ فلاں برا ہے نا، یار میں کوئی اکیلے ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے وہ ذلیل بے عزت خار ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف اس کو مار پڑ رہی، تو پھر تو بھی مار کھا۔ نہیں، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، دنیا میں، زمین کے اوپر، قبر کے اندر اور قیامت کے دن ہر موقع پر اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا کہ خاص بندے کیا ہیں، کیسے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان میں۔ میرے خاص بندے کیسے ہیں؟ رات گزارتے ہیں رکوع کرتے ہوئے اور قیام کرتے، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یبیتون، رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، قیام کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ کتنے مسلمان ملیں گے آپ کو رات میں سجدہ، قیام اور سجدہ کی حالت میں میرے بھائی؟ کتنے ملیں گے؟ لیکن آپ گن نہیں سکتے ہیں۔ رات گزارتے ہیں تو ڈراموں پہ، فلموں پہ، کھیل کود میں اور ناچ گانے میں اور ٹائم ویسٹ کرنے میں رات گزارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے خاص بندے ہیں جو قیام اور سجدے کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی فرمانبرداری ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ جو راتوں کو رات گزارتے ہیں تو گناہوں کے اوپر بیٹھ کر کے گناہوں میں رات گزارتے ہیں، وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور رات کا وہ حصہ کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بجلال وجہ وعظیم سلطانہ، اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے رات کے پچھلے حصے میں، پچھلے پہر میں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو بخشوں؟ اللہ تو یہ اعلان کر رہا ہے، اور وہ بندہ گناہ ہی میں وقت گزار رہا ہے، گناہ میں رات گزار رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے گناہوں سے معافی مانگو، اور وہ بندہ مسلمان، اللہ کو رب سمجھنے والا، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھنے والا، یہ دین اسلام کو دین سمجھنے والا، نبی اللہ رب العالمین جس وقت اعلان کر رہا ہے گناہ گاروں آ جاؤ اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو، اسی وقت وہ گناہ کرتا ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ ہیں، اکثر اور باقاعدہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ جائز ہے؟ ہاں، گھنٹوں راتوں میں رات بھر کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے جو ٹائم پاس کرے؟ مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ٹائم پاس کرے، وہ ایک سفر میں ہے، اور جس دن موت آئے گی اس کا سفر ختم ہو جائے گا، اب وہ دوسرا سفر شروع ہوگا آخرت کا۔ تو آخرت کے سفر کے لیے یہ سفر میں لگا ہوا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے اس کو۔ کہتا ہے میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، کوئی کام نہیں ہے تو ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ ٹائم ہے، دین سیکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پڑھو، اس کو سمجھو، نفل نمازیں ادا کرو، یا کسی محتاج ضرورت مند کی محتاجی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں جاؤ، دیکھو کون ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کرو، کچھ کرو اچھے کام۔ نہیں، ٹائم ہے میرے پاس، میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہے۔ مسلمان یہ جملہ کہتا ہے۔ جس مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فراغک قبل شغلک، غنیمت سمجھو اپنی فراغت ٹائم کو، مشغول ہونے سے پہلے اپنے اس ٹائم کو غنیمت سمجھو،
کیا مطلب کھیل کود میں لگاؤ؟ نہیں، کسی اچھے کام میں لگاؤ، کسی بھی اچھے کام میں، یا دین سیکھنے میں لگاؤ یا دین پر عمل کرنے میں لگاؤ، کسی بھی اچھے کام میں لگاؤ۔ ابھی اللہ نے ٹائم دیا ہے، پھر ایک وقت آئے گا مشغول ہو جاؤ گے، سوچو گے کہ کاش میں دین سیکھنے میں وقت لگاتا یا دین پر عمل کرنے میں وقت لگاتا، نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے خاص بندے کی علامت بتائی کہ رات گزارتے ہیں قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، بہت تھوڑے ملیں گے مسلمان۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور فرما برداری کیسے ہوتی ہے؟ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، اور جس سے منع کیا اس کو چھوڑنا۔ دو چیزیں، ایک ہے جو حکم ہے کرنے کا وہ کرنا، اور جس سے منع کیا گیا وہ چھوڑنا۔ یہ دونوں اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کام کے کرنے کا حکم دیا اور جس چیز سے منع کیا، وہ دونوں کو سامنے رکھنا۔ جو حکم ہے کرنے کا وہ کرنا، جو منع ہے چھوڑنا۔ اب جیسے اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا یعنی انصاف کا، احسان کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دینے کا، یہ حکم دیا یہ کرو۔ اور پھر کیا؟ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ منع کر رہا ہے کس چیز سے؟ فحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، والبغی اور ظلم سے، زیادتی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو دیکھیے یہاں دو چیزیں، کچھ کام کے کرنے کا حکم دیا اللہ نے، کسی کام سے منع کیا اللہ رب العالمین نے۔ اب مسلمانوں کو دیکھیے کہ کیا اس میں سے کون سا کام ہے جو کرتا ہے اور کون سا کام ہے جو نہیں کرتا ہے۔ جو حکم ہے کرنے کا وہ نہیں کرتا، جو نہیں حکم وہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھیں گے ظلم، عدل نہیں ہے، ظلم۔ افراد، خاندان، رشتہ دار، محلہ، جہاں بھی دیکھیں ظلم ملے گا آپ کو۔ کراہ رہے ہیں لوگ، کیسے کیسے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، ظلم اور زیادتی کی زندگی گزار رہے ہیں اکثر مسلمان، ناحق آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، کسی کے دکان پہ قبضہ کر لیا، کسی کے گھر کی عورت کی عزت لوٹ لیا، کسی کے جان کا کسی کا مرڈر کر دیا۔ یعنی ظلم کے جتنے بھی شکلیں ہیں مسلمان آج کر رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے عدل، عدل کا حکم دے رہا ہے، والاحسان، احسان کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرو، بندوں کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرو، یہ احسان ہے۔ وایتاء ذی القربى، اور اللہ نے کچھ دیا ہے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ یہ تو عام ہے، دوسروں کو دیں گے، پیسہ دیں گے، کھانا دیں گے، مال دیں گے، محبت دیں گے، پیار دیں گے، رشتہ دار نہیں، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ آج آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داری اکثر خراب ہے، اکثر خراب ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ رشتہ داروں کو دو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین وینہی عن الفحشاء، بے حیائی کے جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سب سے اللہ منع کر رہا ہے۔ نہیں، ینہا منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے مسلمانوں کو، فلم مسلمان بھی بناتا ہے اور فلم مسلمان بھی دیکھتا ہے۔ یہ معروف ہے فلم بنانا اور دیکھنا یا منکر ہے؟ بے حیائی کا کام ہے یا حیا کا کام ہے بھائی؟ فلمیں بنانا، ڈرامے بنانا، گانے بنانا اور دیکھنا یا سننا، یہ بے حیائی کا کام ہے یا حیا کا کام ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ گھر میں گانے بج رہے ہیں، گھر میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گھر میں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ فرق نہیں کر سکتے مسلمان کا گھر ہے یا غیر مسلم کا گھر ہے۔ کیوں کہ غیر مسلم کے گھر میں بھی ٹی وی روم ہے، فلم روم ہے، اور مسلمان کے گھر میں بھی فلم روم ہے۔ کیا فرق ہوا؟ جب کافر کے راستے پہ چلو گے تو وہ کافر تمہیں ذبح کرے گا ذبح، اور اللہ کو کوئی رحم نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے تم یہ کام زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ نے مال دیا، دولت دیا، صحت دی، آنکھ میں روشنی دی، عقل میں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، صحت مند بنایا، بہترین گھر دیا، اس کو اللہ رب العالمین کے نافرمانی کا اڈا بناتے ہو۔ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کا اڈا مرکز بناؤ، جگہ بناؤ۔
کافروں کے گھر میں نافرمانی ہو لیکن مسلمان کے گھر میں اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ لیکن آپ گزریے محلے سے، جس ملک کے ہم لوگ ہیں، آپ مسلمانوں کے محلے سے گزریے، گھروں سے فلموں کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، دکان ہے گانے کی آواز آ رہی ہے، موبائل ہے اس میں سے گانے کی اور فلموں کی آواز آ رہی ہے، اور اللہ فرمایا ینہی عن الفحشاء بے-حیائی کے سارے کاموں سے اللہ منع کر رہا ہے، والمنکر ہر قسم کے برے کاموں سے اللہ منع کرتا ہے، والبغی اللہ ظلم سے منع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وعظ اور نصیحت ہے بندوں کے لیے، اور اللہ فرمایا لعلکم تذکرون، یہ اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے مقصد یہ ہے کہ تم اس نصیحت حاصل کر لو۔ نصیحت حاصل کریں گے اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے دنیا آخرت میں اپنا نقصان۔ اور ایسے ہی بڑے زور سے محمد رسول اللہ کہنے والے، محبت سے، پیار سے، عقیدت سے محمد رسول اللہ کہنے والے، آج محمد رسول اللہ کہنے والوں کے گھر دیکھیے، زندگی دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکونن من امتی اقوام، میری امت میں کچھ قوم ایسی ہوں گی، کیسی ہوں گی؟ یستحلون الحرا، فرج شرمگاہ عورتوں کی حرام شرمگاہوں کو حلال سمجھ لیں گے، یعنی زنا حلال سمجھ لیں گے۔ اپنی امت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرام ہے لیکن وہ حلال کر لیں گے اس کو، یعنی ایسا زنا کریں گے، ایسے کسی کے شرمگاہ کو حلال سمجھیں گے جیسے کہ یہ حرام ہی نہیں ہے، حرام کو حلال سمجھ کے وہ اس کے پاس جائیں گے۔ دیکھ لیجیے، ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیجیے۔ والحرا، الحرا والحریر، اور ریشم کو حلال سمجھ لیں گے۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے لیکن مرد اس کو حلال سمجھ کے استعمال کریں گے۔ والخمر، اور شراب کو بھی حلال سمجھ لیں گے۔ والمعازف، گانے بجانے کو بھی حلال سمجھ لیں گے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ بتائیے کتنے تھوڑے مسلمان ہیں، تھوڑے مسلمان ہیں زنا کرنے والے اور شراب پینے والے اور گانے بجانے والے، یا بہت ہیں؟ بہت ہیں۔ زنا چھپ کے کرتا ہے، دکھتا نہیں ہے، بہت مسلمان ہیں اس راستے پر، بہت مسلمان ہیں۔ ارے کسی کی بھی عزت لوٹنا، کیا تمہیں عزت ملے گی؟ جب تم کسی کی عزت لوٹو گے تمہیں اللہ عزت دے گا، جب کسی حرام چیزوں کو تم حلال سمجھ لو گے تو اللہ عزت دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز سے منع کیا، اس کو حلال سمجھ لے، جائز سمجھ لے، تو کیا اللہ کی طرف سے عزت ملے گی؟ نہیں ملے گی بھائی۔ میں نے پہلے ہی کہا ماں باپ کا نافرمان کو ماں باپ عزت نہیں دیتا ہے۔ اخبارات میں اعلان آتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے مال جائیداد سے بے دخل کیا کیونکہ یہ میرا نافرمان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے بھائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اعلیٰ و اجل، اللہ بہت بلند ہے، بہت بزرگ ہے۔ اللہ رب العالمین کو پہچانا نہیں لوگوں نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے کہ میری امت کے لوگ اس کو حلال سمجھ کے کریں گے، اس حرام کو حلال سمجھیں گے۔ حرام ہے آج، یہ سارے کام کرو جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے اس کو چھوڑ کر جس کو حرام کیا ہے وہ کرو، اور کہو کہ اللہ عزت دے گا، پکارو چیخو اللہ عزت دے گا۔ کیسے بھائی؟ راستہ بھٹک جانے سے کہیں اور چلا جائے گا آدمی۔ تو اس طریقے سے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے کرو وہ نہیں کرتے، جو کہا مت کرو وہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کرو وہ نہیں کرتے، جو کہا مت کرو وہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ کیا ملے گا؟ ذلت ہے، رسوائی ہے، خاری ہے، بے عزتی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تو بہر کے میرے بھائیوں، ہم اور آپ سب انفرادی طور سے ہم سب اپنی فکر کریں، اپنی پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچا کر ساتھ میں اپنے قریبی لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، نصیحت کریں، بتائیں، تو دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ کا عابد اور فرما بردار بندہ بن کر دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے نافرمانی سے اللہ رب العالمین بچائے، حفاظت فرمائے۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ دنیا میں ہر جگہ اسلام کی مدد فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو عزت عطا فرما اور مسلمان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو بھی اس دنیا میں ظالم ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، جیسے بھی ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، جو اسلام کے خلاف کچھ کارروائی کرتے ہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور جو مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے اور دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والله